الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں ساتھیوں بزرگوں، جس دور یا جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایک ایسا زمانہ ہے جس میں ایک نفسا نفسی کا عالم ہے. کہ ہر شخص اپنی شان میں اور اپنے معاملات میں اور جو اس کی چند ذمہ داریاں جو اس نے اپنے اوپر مسلط کی ہے اس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. اور اسی کے اندر وہ مطمئن بھی ہوتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اپنے دل کو اطمینان دلاتا ہے. اس کی یہ جو حالت ہے اس کو قرآن پاک اللہ رب العزت اپنے کلام میں کچھ اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں اور آخرت کے احوال کو ذکر کرتے ہیں. بدقسمتی سے ہم اس دور میں اب جی رہے ہیں کہ اکثریت اس شان کے ساتھ یا اس جو بیان کیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. یہ اللہ رب العزت نے سورہ عبس کے اندر ایک آخرت کا احوال میں سے ایک موقع ذکر کیا ہے کہ ہر شخص اپنی فکر کر رہا ہوگا. یہاں تک کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹیوں کو بھول جائے گا، اپنی بیوی کو بھول جائے گا. اسی طرح بیٹا اپنی ماں کو، اپنے بچوں کو، یہاں تک کہ دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں بھلا دے. یہ آخرت کے کچھ احوال اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ذکر کیے ہیں کہ باپ بیٹے کے پاس جب جائے گا کہ مجھے کچھ نیکیوں کی ضرورت ہے تو بیٹا منہ پھیر کر ایک طرف چلا جائے گا کہ میرے پاس خود کم پڑ رہی ہے. بیٹی ماں کے پاس جائے گی، ماں مجھے کچھ نیکیوں کی ضرورت ہے، ماں خود کہے گی مجھے میرے لیے خود کمی ہے، میں کیسے دے دوں. تو یہ منظر اللہ رب العزت نے آخرت کے حوالے سے بتایا تھا. بدقسمتی سے آج اس زمانے میں ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں.
میرے پڑوس میں کسی نے کھانا کھایا ہے، 2 وقت کی روٹی اس کو میسر ہو رہی ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میرا بھائی ہے، اس کے گھر کا نظام چل رہا ہے یا نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں۔ اور اب تو ہم یہاں تک آ چکے ہیں، اگر کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اس کی عادت ہو گئی ہے، اس کو مانگنے کی عادت ہو گئی ہے، کہ کمانا نہیں چاہتا اس لیے مانگ رہا ہے، یہ سمجھ کر اس کو ٹال دیتے ہیں۔ اور کبھی اگر دے دیے تو 1000-2000 روپے ایک احسان کے طور پر، اور احسان جتلاتے ہوتے ہیں کہ ہم نے دے دی۔ تو یہ وہ وقت ہے جو اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کیا تھا، ہم اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اسے اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ کتنے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو خودکشی کر رہا ہے، جو کیا کر رہا ہے، بجلی کا بل نہیں دے پا رہا، اپنے بچوں کو زہر کھلا دیتا ہے اور آخر میں خود کھا کر مر جاتا ہے۔ کتنے واقعات گزرتے ہیں۔ سندھ کے اندر کئی لوگ بھوک کی وجہ سے مرتے جا رہے ہیں، اور سندھ کے بڑے لوگ ارشد ندیم کو 10-10 کروڑ کا انعام دیتے مر گئے۔ ایک طرف بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، دوسری طرف ایک نیزہ پھینکنے پر اسے 10-10 کروڑ روپے انعام دیا جا رہا ہے۔ کہ قیامت کے دن اللہ نہیں پوچھے گا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جو اللہ رب العزت نے کیفیت آخرت کی بیان کی ہے، بدقسمتی سے ہم اپنے زندگی میں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس سے سبق نہ سیکھا، اگر اس سے اپنے حالات درست نہ کیے، تو کل قیامت کے دن دوبارہ یہ احوال ہمارے سامنے آئیں گے، اور وہ ایک دردناک صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ ان کو تو ہم کسی طریقے سے برداشت کر لیتے ہیں، وہ آخرت کے احوال ہم سے برداشت نہیں ہوں، کیونکہ وہ ہمیشہ والی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ تو یہ موقع ہے آج کا اس زندگی کو بنانے کا۔ تو سب سے پہلے اپنے ارد گرد کو دیکھنا ہے، اپنے احوال کو دیکھنا ہے کہ میرے آس پاس کتنے ضرورت مند لوگ ہیں کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا، اکثر ہمارے لوگ بینک اکاؤنٹ بناتے ہیں، سودی بینکوں میں یا اسلامک بینک میں، تو عموماً کرنٹ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں۔ یہ میں ایک توجہ دلا رہا ہوں تاکہ اگر آپ اپنے روزمرہ کے پیسوں میں سے کچھ نہیں نکال سکتے تو کوئی ایک صورت ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے میں سے کئی لوگ ہیں جن کا بینک بیلنس اچھا خاصا ہوگا، وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے یا تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بینک کے معاملات کو نہ جانتے ہوئے کچھ ایسے معاملات کر دیتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ بینک میں جا کے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ثواب کا کام کر لیا، کہ اب ان پیسوں سے کم مجھے سود نہیں ملے گا۔ نیت اچھی ہے، لیکن آپ کے پیسوں سے بینک کے جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ سود کما رہے ہیں، پیسہ آپ کا ہے، آپ کو نہیں مل رہا، لیکن اس پیسے سے بینک کے شیئر ہولڈرز جو ہیں، جو بینک کے مالکان ہیں، وہ پیسہ کما رہے ہیں اور سود کھا کر بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔
اور ہم سمجھ لیں کہ ہم نے ثواب کا کام کر دیا۔ میری آپ سے اس موقع پر یہ ہے کہ اگر آپ کسی سودی بینک میں جا کر کوئی اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو وہاں پر بھی سیونگ اکاؤنٹ کھلوائیں۔ سود کا پیسہ آپ کے پاس آئے گا، وہ پیسہ آپ بغیر ثواب کی نیت سے اپنے کسی غریب بھائی کو، غریب دوست کو دے رہے ہیں، تو اس کے لیے وہ پیسہ حلال ہے۔ آپ اپنی روزمرہ آمدنی میں سے نہیں نکال پا رہے، لیکن جو پیسہ آپ نے بینک میں رکھا ہے، ایک اچھی خاصی رقم ہے، تو اس کو کسی ایسے اکاؤنٹ میں رکھیں جہاں سے کچھ آپ کو ملے۔ اور اگر یہی پیسہ کسی اسلامک بینک میں رکھا ہے تو اس کا پروفٹ آپ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو کریں۔ لیکن اگر سودی بینک میں رکھا ہے، جو پروفٹ آ رہا ہے وہ خود نہ کھائیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں جو غریبی کی 2 وقت کی روٹی کھانا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، ان کے لیے انتظام کرتے ہیں ان پیسوں میں سے، بغیر ثواب کی نیت سے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ وہ انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو ثواب دے، ایک رحم دلی ہوگی۔ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ مالکان کے یا بینک ہولڈرز جو ہیں، بینک شیئر ہولڈرز جو ہیں، ان کے پیٹ کو بھریں اس پیسے سے۔ تو سب سے پہلے یہ غلطی ہمارے لوگ کرتے ہیں۔ تو ہمارے اس کام کے اندر ہمارے ان پیسوں کے ذریعے جو مالدار طبقہ آج مالداری کی طرف جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم کچھ غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے مالدار طبقہ مزید مالدار ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی کل ہی کی رپورٹ ہے، پاکستانی بینکوں میں 97 ارب روپیہ ہم لوگ رکھ کر بھول گئے۔ 97 ارب روپیہ، ان کا کوئی مالک نہیں، کوئی پیچھے نہیں جا رہا پوچھنے کے لیے، وہ روپیہ وہاں پڑا، کسی نے بنایا چھوڑ دیا، پھر اس کی طرف توجہ نہیں دی، یا کسی کا تھا انتقال کر دیا، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں۔ اس طرح کا پیسہ بینک میں پڑا ہوا ہے جس کا کوئی مالک ابھی نہیں۔ تو کچھ غلطیاں ہماری اپنی بھی ہوتی ہیں، اپنے آپ کو نیچے گرانے کی۔ دنیا کا نظام ہے، بعض دفعہ آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے، بڑی بڑی ڈگریاں، بڑی بڑی تعلیم، بڑا تجربہ، لیکن کاروبار کچھ بھی نہیں، انتظام کچھ بھی نہیں، کمانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں، کوئی جاب نہیں ہے، فارغ بیٹھا ہو، مل ہی نہیں رہی۔ اور تو برعکس کوئی انگوٹھا چھاپ ہوگا، اس کو اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا، لیکن وہ مالدار ہے اور بڑے سے بڑا بزنس چلا رہا ہے۔ کہیں ایسے لوگ بھی ملے۔ تو یہ تقسیم ہے اللہ کی طرف سے۔ ارشد ندیم کو نہیں معلوم تھا کہ میں ایک نیزہ پھینک کر اتنا مالدار ہو جاؤں گا، لیکن اللہ نے کر دی۔ دھڑا دھڑ انعام کی برسات اس پر آ گئی۔ آج وہ بڑے سے بڑی کوئی کوٹھی خریدنا چاہے خرید سکتا ہے۔ تو بعض دفعہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کے لیے کچھ عنایات بھی ہوتی ہیں، جس کو کرامت بھی کہہ سکتے ہیں، یا اللہ کی طرف سے ایک اس کے لیے اس کی محنت یا اللہ کی طرف سے ایک معجزے کے طور پر اس کو مل جاتی ہے۔ ورنہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، عام قاعدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا قانون ایک طریقے سے اور ایک سسٹم کے تابع ہے۔ یہاں محنت جو کرے گا اسے ہی ملے گا۔ آج ہماری 70% عوام صرف اس پر بیٹھی ہوئی ہے
کہ اللہ رب العزت بھی معجزہ کر دے جس کا حشر ندیم کے ساتھ ہو گیا. اس کے ساتھ بھی معجزہ نہیں ہوا، اس نے محنت کی ہے نیچے. وہ اولمپکس گیم تک پہنچا ہے جہاں تک چند لوگ پہنچ پاتے ہیں، وہاں تک اس نے محنت کی، وہاں پہنچا. پھر جا کر یہ انعامات ملے. ایک شخص 15 سال 20 سال ایک جگہ نوکری کرتا ہے. ہمارے میں سے کئی لوگ ہوں گے، آپ پوچھیں کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال سے ایک جگہ جاب کر رہا ہوں، 20 سال سے ایک جگہ جاب کر رہا ہوں. کتنی تنخواہ؟ موجودہ حالات کے مطابق بتا دے گا 40,000 45,000، جس کو 20 سال ہو چکے. ایک یہ نارمل جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں ان کی بات کریں. کب شروع کیا تھا اس وقت کتنی تنخواہ تھی؟ اس وقت ماہانہ میری 3,000 یا 4,000 روپے تنخواہ تھی جب میں نے شروع کیا، اور آج الحمدللہ میری 45,000 روپے تنخواہ ہو گئی. اور 20 سال گزرتے ہیں، 25واں سال یا 22واں سال شروع ہوتا ہے، اس کو کمپنی نکال دیتی، اب وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. اور 25 سال جس نے اس جگہ نوکری کی، اس نوکری کی وجہ سے صرف اس کا گھر چل رہا تھا. وہ دال روٹی پوری کر رہا تھا، 2 وقت کی روٹی پوری کر رہا تھا. جس وقت اس کی تنخواہ 2,000 روپے تھی، اس کے گھر کا خرچہ اتنا نہیں تھا. آج اس کی 45,000 روپے تنخواہ ہے، لیکن گھر کا خرچہ 60,000 روپے 70,000 روپے. وہ 15-20,000 روپے کہاں سے کرتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، اور گھر کا نظام چلا رہا ہوں. تو اس میں اس شخص کی اپنی بھی غلطی ہے. وہ کیوں ایک ایسے نظام کے ساتھ جڑا رہا جہاں اس نے 20-25 سال اپنے ضائع کر دیے؟ کیا اس کے ذہن میں اللہ رب العزت نے کوئی رستہ نہیں ڈالا؟ اس نے کسی سے رہنمائی نہیں لی کہ مجھے 5 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے جو میں کما رہا ہوں مہینے کے آخر ہونے سے پہلے وہ ختم ہو جاتا ہے، میری سیونگ نہیں ہو پا رہی، میں بچا نہیں پا رہا، آگے کے حالات کیسے ہیں میں اس کی طرف نہیں جا رہا، دیکھ نہیں رہا. تو آخر میں جب اس کی کمپنی اسے نکالتی ہے تو وہ یہ کہتا پھرتا ہے میرے ساتھ ظلم. حالانکہ کمپنی کے مالک کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے. 20 سال اس نے کام کیا، اب اس نے دیکھا کہ یہ بوڑھا ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، ہر دوسرے دن بیمار ہو جاتا ہے، چھٹیاں بہت کر رہا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ جو میں اسے 45 یا 50 ہزار دے رہا ہوں، 25 ہزار میں 2 بندے جوان رکھ سکتا ہوں، اور ان 2 بندوں سے اسی تنخواہ میں وہ ڈبل کام دے رہا ہوتا. وہ تو اپنے کاروبار کو چلائے گا، وہ اپنے اعتبار سے صحیح کر رہا ہے. میری غلطی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ اپڈیٹ کیوں نہیں کیا. اپڈیٹ آپ لوگ سنتے ہیں اکثر، موبائل اپڈیٹ کر دو، ریفریش کر دو تاکہ یہ نئے سرے سے دوبارہ شروع. کچھ غلطیاں ہماری ہیں کہ ہم اپنے آپ کو غربت کے دہانے پر لے کے جا رہے ہیں. ہمیں سے کتنے لوگ ہیں وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ غربت کی طرف اور اپنے معاملات کو کم سے کم کرتے جا رہے ہیں. کل تک ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ سولر پنکھے بھی آتے ہیں. آج ہر بندہ اپنا پرانا پنکھا 2,000 میں دے کر مزید 9,000 روپے دے کر وہ پنکھا خرید رہا ہے. چلتا ہوا پنکھا اپنا دے کے آ رہا ہے، جس کی قیمت خود 10,000 روپے ہے، وہ 2,000 میں دے کر 9,000 روپے اوپر مزید دے کر وہ لے کے آ رہا ہے. کیوں؟ تاکہ بجلی کے بل میں رہا، تاکہ اخراجات کم ہو جائیں. اس طرف نہیں جا رہا کہ آمدنی کو کیسے بڑھاؤں، اس طرف توجہ نہیں جاتی. اور بدقسمتی سے ایک اور بات عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں ایک یہ رجحان بھی ختم ہو چکا ہے کہ نہ ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں جاتے ہیں، نہ کسی تجربہ کار کی صحبت میں جاتے ہیں.
کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میں ہی اس کے اندر حرف آخر ہو چکا ہوں. میں جتنا جانتا ہوں یہی کافی ہے. مزید مجھے کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی کے اندر پھر وہ تباہ ہوتا ہے. ہمارے واقعات، پرانے لوگوں کے واقعات دیکھیں. اب ملک چلانے کے لیے یا کسی نظام کو چلانے کے لیے دیکھا یہ جائے گا کہ اس چلانے والا ایک تجربے کار ہے یا ایک اللہ والا ہے. دو بندے ہیں، ایک نظام کو چلانا ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی نظام ہے، حکومتی کوئی عہدہ ہے. اب ایک اللہ والا ہے، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. اور ایک دوسرا شخص ہے جو اس کے معاملات کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، نظام کو جانتا ہے. آپ اور وہ ہے تھوڑا سا مطلب مکمل، جس کو ایک تقوی والا مسلمان تو ہے لیکن کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، زکات بھی دیتا ہے، حج عمرہ بھی کرتا ہے، اس طرح کے معاملات کرتا ہے، لیکن تھوڑی بہت کمی بھی ہے اس کے اندر. یا فاسق ہے لیکن تجربہ کار ہے، اس نظام کو جانتا ہے. تو شریعت کہتی ہے اس فاسق کو اس عہدے پر بٹھایا جائے. یہ جو ایمانی اعتبار سے تھوڑا سا کمزور ہے، اس کو بٹھایا جائے، کیونکہ یہ تجربے سے جانتا ہے کہ اس نظام کو کیسے چلانا. دوسری طرف اللہ والا ہے اور بزرگ ہے اور سب کچھ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، لیکن اس نظام سے واقف نہیں ہے، تو اسے نہیں بٹھایا جائے. تو ہمارا سرمایہ دارانہ نظام کچھ ایسا ہی ہے، جب ہم کسی ایک جگہ چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کر اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یا اس نظام کی وجہ سے ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. وہ باہر کے ماحول کو دیکھ نہیں پاتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس انڈسٹری کے اندر ہوں، اس کمپنی کے اندر ہوں، تو میرا گھر چل رہا ہے. یہاں سے نکلوں گا تو شاید میرے بچے فقر و فاقہ میں آ جائیں. اور اسی ڈر کی وجہ سے وہ 15 سال 20 سال 25 سال اسی جگہ اپنا ضائع کر دیتا ہے. تو راتوں کو اللہ سے مانگا کریں، صبح اپنے اس کے مطابق کوشش کیا کریں. آج ہمارے اندر یہ دو خرابیاں ہیں کہ ہم نہ کوشش کرتے ہیں اور نہ اللہ سے مانگتے ہیں، نہ اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں، نہ اپنے اعتبار سے کوشش کرتے ہیں. جس طرح لائف ایک زندگی گزر رہی ہے اسی طرح گزارتے جا رہے ہیں. صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے. نہ دینی اعتبار سے اپنے آپ کو اوپر لے جانے کی سوچتے ہیں، نہ مالی اعتبار سے اپنے آپ کو اوپر لے جانے کی سوچتے ہیں. جن کے پاس آج پیسہ ہے ان کے پاس کوئی ہمارے سے زیادہ طاقت نہیں ہے. ان کو اللہ رب العزت نے ہم سے زیادہ کوئی نعمتیں نہیں دی. یہی 2 ہاتھ، یہی 2 پاؤں، لیکن انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا. مجھے کیسے کام کرنا، محنت کی. کسی نے 10 سال، کسی نے 5 سال، پھر اسی کاروبار سے اس کی نسلیں برباد چلی. آج ایک اور ہمارے اندر یہ خرابی ہے کہ ہم نتیجہ بہت جلدی چاہتے ہیں. اگر میرے اسٹینڈرڈ کی مجھے جاب نہیں مل رہی تو میں نہیں کروں گا. بھلے اس کے بچے فقر و فاقہ میں پڑھتے رہیں اور اس کے گھر میں کھانے کے لیے رزق نہ ہو، اس کے باوجود بھول نہیں جاتا. ہمارے سامنے کئی واقعات ہیں. آپ کسی کو کہیں جگہ بھیج دو، وہ بولے گا یہ میں کام نہیں کر سکتا، میں نے یہ پڑھا ہوا ہے، میں نے یہ پڑھا ہوا ہے، اب میں یہ کام کروں گا. تو ایسے لوگوں سے گزارش ہے کم سے کم آپ ابتدا کریں. اگر آپ موچی کا کام کرتے ہیں اور آپ کا اپنا کام ہے تو اس کے اندر آپ کو عار محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عزت والا کام ہے، رزق حلال ہے.
سب سے پہلے آپ کی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ میرے گھر والے کسی کے محتاج نہ ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی کام کرنا پڑے میں کروں گا۔ لوگ کسی حال میں جینے نہیں دیتے، آپ مر جائیں گے تو اس وقت بھی کہیں گے۔ یہ چیز آج ہمارے اندر 1400 سال پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ کہیں پڑی ہوئی نظر آئے تو میری گردن تھوڑی سی اونچی نظر آئے، یعنی مرنے کے بعد بھی تکبر ختم نہیں ہو۔ اور آج ہمارے اندر بھی یہ ہے کہ میں نے اتنا کچھ پڑھ لیا، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، چاہے میں اس کی وجہ سے فقر و فاقہ میں چلے جاؤں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ معاملات ہم اپنے خود کوتاہیوں کی وجہ سے غلط کر بیٹھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا آپ کے بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے کہ کوشش کریں آپ اس کو اسلامک بینک میں کنورٹ کریں تاکہ ملک میں ایک اسلامی نظام نافذ ہو سکے۔ کسی حد تک اسلامی قانون نافذ کرنے میں، اسلامی قوانین نافذ کرنے میں علماء کرام کو تقویت ملے۔ آج بدقسمتی سے ہم اس طرف جاتے بھی نہیں ہیں۔ اس وقت ملک میں تقریباً 23 سے 25% اسلامی مالیاتی نظام نافذ ہو چکا ہے۔ مزید آپ کی توجہ اگر بڑھے گی تو پھر ہوگا، تو اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے سودی بینکوں سے پیسہ نکال کر ایک اسلامی بینکوں میں رکھیں اور اس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے قریبی لوگوں کو بھی فائدہ اٹھائیں۔ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پیسہ جو ہے محنت سے نہیں کمایا جاتا، پیسہ جو ہے عقل مندی سے کمایا جاتا ہے۔ ایک شخص صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کسی خان صاحب سے کہتے ہیں کہ اس سڑک کو کھودنا ہے، وہ صبح سے شام تک اس سڑک کو کھود کے دکھاتے ہیں، لیکن لے گا وہی 5,000 10,000 25,000 جو اس کے ساتھ متعین ہو گیا، وہ لے کر شام کو ہو گیا چلا جائے گا۔ محنت زیادہ کی اس نے اور محنت آگے بھی کرے گا، لیکن انکم وہ نہیں آتی۔ تو تجربات اگر دینی اعتبار سے اپنے آپ کو اوپر لینا چاہتے ہیں تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، تبلیغی جماعت کی صحبت اختیار کریں۔ مالی اعتبار سے اپنے آپ کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں تو معاملات کے اندر جو تجربہ کار لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں۔ سونو شرما وہ انڈیا کا بہت موٹیویشنل اسپیکر ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ چند مالداروں کے بیچ میں بیٹھیں گے تو چند ماہ کے بعد آپ بھی مالدار ہو جائیں۔ آپ کے آس پاس کے 4-5 لوگ اگر مالدار ہوئے تو آپ بھی مالدار ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے آس پاس کے لوگ غریب ہیں یا متوسط طبقے کے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ تو گیدرنگ خود بنائیں، اپنے مزاج کو خود تبدیل کریں، کوئی تیسرا بندہ آپ کو کھینچ کے وہاں نہیں لے کے جائے۔ تو اس وقت ضرورت ہے، بعض دفعہ مالداری اپنے ایمان کے لیے خطرہ تھی اور اب مالداری اپنے ایمان کی مضبوطی کا سبب ہے۔ وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، مزاج بدل گیا، تو اس کے مطابق اپنے آپ کو لے کر آنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔